I want to tell to the people of India, we share the same values. We cherish life. We cherish good. We believe in God. We believe in human values. All right, big news now coming in from Israel. The Israel Defense Forces have killed Osama Maini, the head of the Shura Council of the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Maini was responsible for Hamas prisoners and directed terror activities against Israel. अंदर घुस के उनके आर्मी बेस को टेक ओवर करके उनके लोगों के ऊपर जुल्म क्यों किया गया? 150 लोगों को उठा के यरगमाल क्यों बनाया गया? I want to thank the leadership of India. I want to thank the people of India for being with us, shoulder to shoulder in this fight against brutal, jihadist, barbaric Islamists. This is not just our war, this is your war too, and we will win it together with your support. اور ہمارے جو کیا نام ہے ان کا وزیر خارجہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ دس از کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. مطلب کیسا اچھا لفظ انہوں نے نکالا ہے, کاسٹ آف ڈیولپمنٹ, کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں نا جناب یہ ساری کاسٹ ہے, یہ ہم ڈیولپمنٹ کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. اچھا اب چودھری غلام حسین صاحب 6000 بامز ابھی تک پھینکے جا چکے ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ابھی تو بیجنگ پہنچ گئے ہیں. ان اس وقت میجورٹی اب جو لوگ آپ کے اس وقت فلسطین کے جو اردو میں ٹویٹ کر رہے ہیں یہ طالبان کے جشن بھی یہ منا چکے ہیں. پہلے نہ خوراک ہے, نہ پانی ہے, نہ چھت ہے. ہر 30 سیکنڈ کے بعد اسرائیل بمباری کر رہا ہے. 3 لاکھ کی اسرائیلی فوج جو ہے وہ تیار کھڑی ہے سرحد پہ. اعلان بھی کر دیا پھر بعد میں کہ نتنیاہو مجرم ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر ان کے دفتر نے اناؤنس کیا نہیں جی یہ بارڈر کو نہیں کھولیں گے, اور پانی اور بجلی کے بارے میں بات ہی نہیں کی. 2013-14 میں پاکستان نے جو ٹوٹل قرضہ چائنا کا دینا تھا وہ تو کوئی 3-4 ارب ڈالر دینا تھا. آج ہم نے ظاہری بات ہے وہ قرضہ کوئی 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا دینا ہے. آپ عالمی مسلم دنیا سے مایوس ہیں یا یو سیٹسفائیڈ؟ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں. وی ڈو ہیو اے ہیوج پاور اف وی آر یونائٹڈ. کہ ان کے مرشد نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے 2 چیزیں غلط کہی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا اسامہ بن لادن شہید ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کے جو پاکستان کو دے دیا ہے. سننے میں تو یہ آتا ہے کہ 2013-14 میں پاکستان نے جو ٹوٹل قرضہ چائنا کا دینا تھا وہ تو کوئی 3-4 ارب ڈالر دینا تھا. آج ہم نے ظاہری بات ہے وہ قرضہ کوئی 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا دینا ہے. اور ہمارے جو کیا نام ہے ان کا وزیر خارجہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ دس از کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. مطلب کیسا اچھا لفظ انہوں نے نکالا ہے, کاسٹ آف ڈیولپمنٹ, کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں نا جناب یہ ساری کاسٹ ہے, یہ ہم ڈیولپمنٹ کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. اچھا اب ظاہری بات ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں جا رہے ہیں, اور چائنیز, اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں چائنا کے علاوہ بلاتا کوئی نہیں ہے. نو بڈی انوائٹس اس ادر دین چائنیز. ابھی حال ہی میں انڈیا کے اندر آرمی چیفز کی ایک ملاقات ہوئی پاکستان باہر. G20 میں انڈیا نے بہت سارے ملکوں کا ایز آبزرور بلایا پاکستان باہر. سارک سے پاکستان باہر. G77 کی کوئی ویلیو نہیں ہے. SCO ایک پلیٹ فارم تو موجود ہے لیکن ظاہری بات ہے اس کے اپنے وہ ایک اینٹی ویسٹ پلیٹ فارم ہے جس کا گو کہ انڈیا حصہ ہے, لیکن سم ہاؤ یہ ایک چیز تو ہے. وائے ہمارے جو نگراں حکومت والے ہیں وہ کیوں اس طرح خاموش ہیں؟ جس طرح ابھی حسن بھی بتا رہے تھے کہ چند ایک سٹیٹمنٹس ہیں, کہیں کوئی دورہ نہیں کیا گیا, کہیں کوئی ایمرجنسی میٹنگ نہیں کال کی گئی, تو چوہدری صاحب کیوں نہیں یہ جاگ رہے؟ نہیں, یہ پاکستان کا یہ المیہ نہیں ہے. مصر, اردن, شام, عراق, سعودی عربیہ, قطر, بحرین, UAE, سارے جتنے بھی ممالک ہیں, مراکش, ٹیونس, کسی نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے, کسی نے نرم کیے ہیں, لیکن ہیں الفاظ ہی. وہاں بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, وہاں آبادیوں کی آبادیاں منجیا میٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ نے جو بتایا 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں تو 23 لاکھ میں آدھے تو پھر بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی پرسانیہ حال نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی تانگ آمد بجانگ آمد. ہم نے بھی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, اور وہ بڑے پرجوش ہیں. نہ وہ ہتھیار پھینکنے کو تیار ہیں, نہ وہ کوئی جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم سارے جو ہے نا, ایچ ون آف اس, ایوری باڈی, میں محمد علی صاحب کو شامل کرتا ہوں, ہم صرف لپ سروس اور پیسو ریزسٹنس, یعنی ہاں جی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہاں جی بچے مار رہے ہیں, لیکن کیا کریں جی, اسرائیل کے ساتھ
امریکہ ہے, یورپ ہے, ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, لہذا ان کو چاہیے ہتھیار پھینک کے اسرائیل کی بادشاہت جو ہے, ہیجمنی جو ہے وہ تسلیم کر لیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں حماس ہو, حزب اللہ ہو اور دوسرے ان کے گروپس ہوں, انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہمارے میں سے بچے یا نہ بچے, ہم نے اسرائیل کو سبق سکھانا ہے. اور انہوں نے اس دفعہ واقعتاً اسرائیل کے یعنی ان کے ٹھیک ٹھاک گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے. اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کے لیے. ویسے میرا خیال ہے خاور صاحب کہ بات یہ ہے کہ جو حماس نے حملہ کیا, میں نے تو اس کو لاسٹ ٹائم بھی اس کو 9/11 سے تعبیر کیا تھا کہ 9/11 جو اٹیک تھا وہ بڑا سکسیسفل تھا, لیکن پھر اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی دنیا بھر میں مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی آئی. اندر گھس کے ان کے آرمی بیس کو ٹیک اوور کر کے ان کے لوگوں کے اوپر ظلم کیوں کیا گیا, 150 لوگوں کو اٹھا کے یرغمال کیوں بنایا گیا. اور ایک میں اور آپ کے سننے والوں کو بات بتاؤں گا, اس وقت میجورٹی آف جو لوگ آپ کے اس وقت فلسطین کے جو اردو میں ٹویٹ کر رہے ہیں, یہ طالبان کے جشن بھی یہ منا چکے ہیں. انہوں نے پہلے طالبان ان کے مرشد نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے 2 چیزیں غلط کہی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا اسامہ بن لادن شہید ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کے شیکل اتار دیے. ٹھیک اتار دیے ہوں گے, پھر آپ کو بھی وہ تھپڑ مارے ہیں, انہوں نے آپ کے بھی گھر میں گھس کے وہ بم مار رہے ہیں. اور اسی مرشد نے جو طالبان جیلوں میں تھے ان کو سب کو رہا کیا تھا. پھر کہتے تھے ان کے 50,000 لوگوں کو یہاں بلا کے ری ہیب کرایا جائے. آپ کے جو منسٹر آف انٹیریئر کہتے تھے بڑے فخر کے ساتھ کہ اسلام آباد کے آس پاس جو اس وقت 5,000 سے زیادہ طالبان کی فیملیاں آباد ہیں. نزدیک جائے نا ان کے. اب وہ اندر گھس کے مار رہے ہیں, وہ آپ کے حملے کر رہے ہیں. آپ کے میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا, آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی اس وقت 98% گرو کر چکی ہے. 98%. بالکل ایسی ہے صاحب. نہ صرف یہ کہ دہشت. میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا. اب میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی شاید یہ کہا تھا, ایک تو انہوں نے طالبان نے وہ جو سارے امریکہ اپنے جو پرزے بھول چکا تھا, انہوں نے سارے ایران کے آگے بیچے ہیں. ایران نے سیریا کے ذریعے اسمگل کر دیے وہ سارے. اس وقت وہ سارے پٹاخے جو وہاں چلا رہی ہے حماس, وہ سارے کے سارے افغانیوں نے بیچے ہیں. دوسرا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں کہ طالبان جو آئے تھے اسامہ بن لادن کے دور کے جو عربی تھے, یہ غریب ملکوں سے عربی, جس طرح یہ یمن ہے یا اس طرح کے لیبین آئے تھے, جنہوں نے وہاں افغانی لڑکیوں سے شادیاں کر کے اب 20 بچے ہیں, وہ سارے پیسے لے کے لڑتے ہیں. اب یہ ان سے باتیں کر رہے ہیں حماس سے, ہمیں ہائر کرو, ہم وہاں آ کے لڑنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا, فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے بچے, یہ میرے بچے تو نہیں, انہوں نے کہا میں پاکستانی بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں, اجازت دیں, کسی کی ماؤں کے بچے مروانے کے لیے ہم تیار ہیں. اپنے بچوں کو بھیجو نا یار, مولانا صاحب خود لیڈ کرو ان کو جا کے آگے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس نے خالد مشال نے کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں